بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ محترم ذمہ داران جامعہ و ذمہ داران مرکزی جمعیت ابنائے قدیم و جمعیت ابنائے قدیم شاخ رحیم آباد حصور اور ابنائے قدیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ مجھے ابنائے قدیم کے مابین مداومت عمل کے سلسلے میں ایک دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی مجھے کوشش کرنا ہے۔ خاص کر یہ موضوع بہت اہم بھی ہے اور سب کے لیے مطلوب بھی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آئے۔ مداومت عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں مستقل مزاجی ایک ایسا وصف ہے جو ہر عمل کی جان ہے۔ حدیثوں میں خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں جب سوال ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی، ای العمل احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم، یعنی آپ کو پسندیدہ عمل جو ہے دائمی عمل، مستقل عمل، مداومت کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہی پسندیدہ تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل پسند تھا جس پر ایک آدمی جب شروع کرتا ہے تو اس پر دوام برتتا ہے۔ کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدوم علیہ صاحبہ۔ بعض مرتبہ صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، کیف کان عملہ علیہ السلام هل کان یخص شیئا من الایام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے حساب سے کیا کسی عمل کو خاص کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کان عملہ دیما وایکم یستطیع ما کان نبی علیہ السلام یستطیع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے خاص کر اس بادل کی جھڑی کی طرح ہے، جب برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جب عمل کرتے تھے ہمیشہ کرتے تھے، بلکہ امت کے لیے آپ نے یہی تعلیم دی، سددوا قاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، بلکہ آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہی وہی ہے جو ہمیشہ آدمی کرتا رہے اگرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے دائمی طور پر اعمال میں خاص کر عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہوں، سارے اعمال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے ہمیشہ ہی کرتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ مسکرائے نہ ہوں۔ تو خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کی زندگی اور صحابہ کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمان والوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اس میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، خاص کر چونکہ آپ اہل علم ہیں، دلائل اعجاز پڑھے ہیں، بلاغہ پڑھے ہیں، ادب کی کتابیں پڑھے ہیں، تو قاعدہ ہے عربی قاعدہ جو ہے خاص کر صیغہ مضارع کے اندر دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، اور جو اس میں فاعل کے جو صیغے آتے ہیں اس میں الثبات والاستقرار والدوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اہل ایمان کی صفتوں میں آپ دیکھیے یا تو مضارع کے صیغے آتے ہیں یا اس میں فاعل کے صیغے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تقریباً 8 صفتیں سورہ مومنون کے اندر
بلکہ اہل ایمان، بلکہ اہل تقویٰ کی جو مثالیں آئی ہیں، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ ساری صفتیں جو ہیں دوام کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں وقتی طور پر یا موسم کے اعتبار سے عمل نہیں کرتے تھے، ان کی زندگی میں دوام تھا، عبادات میں بھی۔ قرآن کی جو مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ حضرات جو ہیں یحافظون، خاشعون، راکعون، ساجدون، یہ جو صفتیں ہیں دوام کے ساتھ ہیں۔ بلکہ آپ کے لیے ایک مثال میں بس یاد دلانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام کی مثال سورہ یونس میں ہے، بلکہ سورہ صافات میں ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی تسبیح اور تحلیل کی جو عادت ہے دائمی تھی، اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتی، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ بلکہ گزشتہ شریعتوں میں بھی یہ حکم رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جب بھی عمل کرنا شروع کریں ہمیشگی کے لیے کریں، وقتی طور پر نہیں، موسم کے اعتبار سے نہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم میں آپ پڑھے ہیں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں جب تک میں زندہ ہوں۔ یعنی سابقہ شریعتوں میں بھی مداومت عمل کی اہمیت رہی ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث وارد ہے، خاص کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، حدثنی بأرجى عمل عملتہ فی الاسلام فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی کون سا عمل آپ ہے جو ہمیشہ آپ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوں جنت میں میرے سے آگے آگے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں جب بھی جو ہے رات کے وقت میں ہو یا دن میں ہو وضو جب بھی کیا ہوں، اس وضو کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا میرے مقدر میں ہے، میں نوافل پڑھتا رہتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے ما اذنت خط الا صلیت رکعتین، جب بھی میں اذان دیا ہوں فوراً میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی دائمی عمل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے جب پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، انی لم اتطہر، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، فی ساعۃ لیل و نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، جتنا مجھ سے مقدر میں ہے میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو نوافل، سنن و نوافل کی پابندی، خاص کر صحابہ کرام کی زندگی میں یہ سب چیزیں تھیں پہلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر بھی تھا۔ خاص کر کے مداومت عمل کے جو فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، چند مثالیں میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب اہل ایمان جو ہیں، خاص کر علماء حضرات، ہم جیسے اہل علم مداومت عمل کے اس صفت سے متصف ہوتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ شیخ عبد الرحمن السعدی تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان میں لکھتے ہیں کہ التوابین من الذنوب علی الدوام، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے، ویحب المتطہرین من الآثام، گناہوں سے خاص کر پاک صاف رہنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات کا ذریعہ بھی جو ہے اسی چیز کو بناتا ہے، مداومت عمل کو۔ جیسا کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، احفظ اللہ یحفظک۔ آپ نے باقاعدہ جو فرمایا کہ دین کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت، یعنی شریعت کی حفاظت کرو، تحفظ دین پر قائم رہو، اسی کے لیے کوشش کرتے رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آخر میں یہ بھی ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو، مصیبتوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یعنی دائمی عمل،
خوشحالی آ گئی تو اللہ کو مت بھولو، اللہ نعمتوں سے بھی نواز کر آزماتا ہے، نعمتیں چھین کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مداومت عمل سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بار بار سنے بھی ہیں اور خود سناتے بھی ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی جو مثال دی گئی، کسی کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو، آدمی 5 اوقات میں غسل کرتا ہو تو اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، تو یہ دائمی عمل ہے۔ فرمایا اس حدیث میں کہ یمحو اللہ بہن من الخطایا، ان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، خاص کر کے اوقات صلاح کے ساتھ ساتھ پابندی، اقامت صلاح کے معنی اور مطالب کے ساتھ گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں کچھ بھی میل کچیل جس طرح باقی نہیں رہتا مسلسل غسل کرنے سے، اسی طرح عبادات کی وجہ سے، دوام عمل کی وجہ سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ خاص کر مداومت عمل کا یہ ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حسن خاتمہ ملے اسے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو دوام عمل کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے، انسان پوری زندگی اطاعت میں گزارتا ہے، معصیت سے دور بھاگتا ہے، تو حسن خاتمہ کی بھی توفیق انشاءاللہ ضرور ملتی ہے۔ اور ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ خاص کر نفاق سے، جہنم سے برات کا اعلان ہوتا ہے، خاص کر دوام عمل کی وجہ سے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ اس سے خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوام عمل کی وجہ سے آدمی منافقوں کی فہرست سے باہر نکل جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا اعلان ملتا ہے۔ خاص کر مداومت عمل سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ خاص کر علماء حضرات، مقصود جو ہے آپ کو کوئی نئی بات بتانا نہیں ہے، بس فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت بس یاد دلانا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو، خاص کر دوام عمل کی وجہ سے آدمی عمل کیے بغیر بھی ثواب حاصل کر لیتا ہے بعض موقع سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں رہتا ہے اور وہ عمل نہیں کر سکا، اس کے باوجود وہ عمل کہ جو پہلے سے جو سلسلہ چل رہا تھا وہی عمل کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے۔ الدوام علی الطاعۃ دلیل کمال الایمان کہتے ہیں کہ کمال ایمان کی دلیل کیا ہے؟ آدمی اطاعت کے راستے میں ہمیشہ چلتے رہے، ہمیشہ چلتے رہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علماء حضرات کے لیے خصوصاً، چونکہ علماء کی مجلس ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عادات العالمین عبادات و عبادات العاملین عادات کہتے تھے، یعنی علماء حضرات کی عادتیں بھی جو ہیں عبادت بن جاتی ہیں حسن نیت کی وجہ سے۔ کہیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی وجہ سے، کہیں حسن نیت کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے مقصد سے آدمی کی ساری عادتیں جو ہیں، خاص کر علماء حضرات کی عادتیں عبادت کی شکل میں بن جاتی ہیں۔ اب جو حضرات جو عاملین ہیں، جو بے علم ہیں، وہ جو عبادت بھی کرتے ہیں تو عبادت کا مزہ نہیں ہوتا، گویا کہ عبادتیں جو ہیں عادت کی شکل میں بن جاتی ہیں ان کی۔ لیکن اہل علم انما یخشی اللہ من عباد العلماء انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ تمام آیات اور احادیث سے دوام عمل کی وجہ سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اہل علم کے لیے، تو ہمارا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم علماء جو ہیں عالم باعمل بنیں، ہماری زندگی میں دوام آنا چاہیے، مداومت عمل ہو۔ ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، خاص کر دینی خدمتیں جو ہم کر رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، ایک جگہ میں ہیں تو مستقل رہنا، چاہے وہ امامت ہو، خطابت ہو، قوم کی خدمت ہو، اصلاح نفس کا کام ہو، یا معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے رفاہی کام آپ کر رہے ہوں، اس میں دوام چاہیے۔ اس کے لیے ہم جہاں سے پڑھے ہیں، جہاں سے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یہ مثال دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں
کہ خاص کر آپ دیکھیے خانوادہ کاکا عمر، میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، کاکا عمر صاحب رحمہ اللہ، عمر ثانی، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں میرے ساتھیوں میں یہاں حافظ وحید الدین خان صاحب بھی ہیں، مولوی الیاس صاحب بھی ہیں۔ جب کاکا عمر صاحب جب علاج کے لیے ریاض جا رہے تھے، حالانکہ پوری زندگی جامعہ کی خدمت میں ہی گزار دیے تھے، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اگرچہ کہ میں تیار نہیں ہوں، لیکن میرے اقربا، میرے رشتہ داروں کے اصرار پر آپریشن کے لیے تیار ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جامعہ کی پہلے سے زیادہ خدمت کروں، جو خدمت پہلے سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ خدمت کروں، محض اس نیت سے جا رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے اس وقت انہیں الوداع کیا تھا، 400 طلباء تھے باقاعدہ، سب بستہ ہو کر سب نے جو الوداع کہا، دعائیہ کلمات کے ساتھ انہیں جو سینڈ آف کیا تھا، الوداع کیا تھا۔ تو پوری زندگی خاص کر ہمارے بزرگوں کی جو ہے دوام کے ساتھ جو خدمت کر رہے تھے، دینی خدمت دوام کے ساتھ۔ ہمارا اساتذہ کو آپ دیکھیے، تحدیث نعمت کے طور پر میں بتا رہا ہوں، چونکہ آپ بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں ہیں، کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مدرسے میں ہے، کوئی کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، کسی بھی تنظیم سے ہو، دینی تنظیموں کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیجیے، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلاف کی عادتیں ہیں اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف کو ذرا یاد کر کے دیکھو، جو حضرات بھی جامعہ دارالسلام میں خدمت حدیث کے لیے، خدمت تفسیر کے لیے آئے، پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ وفات بھی ہو گئی۔ چاہے شیخ الحدیث مولانا نعمان صاحب اعظمی ہوں، شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالواجد صاحب عمری رحمانی ہوں، شیخ التفسیر مولانا سید عبدالکبیر صاحب ہوں، 60 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال ایک ادارے میں رہ کر کام کرنا، پورے دوام کے ساتھ، مداومت عمل کے ساتھ، دین سمجھ کر، خدمت دین سمجھ کر شیخ التفسیر ہیں، مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی۔ مبارک پور کہاں ہے، عمر آباد کہاں ہے، اعظم گڑھ کہاں ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد کہاں ہے، مولانا اطہر حسین صاحب پوری زندگی، یہاں تک کہ آخر میں بیمار ہوئے، اس کے بعد علاج کے لیے بنگلور آئے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب پوری زندگی 40 سال، 50 سال۔ مولانا ظفر الحق صاحب کے لیے دعا کیجیے، مولانا بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے، انہوں نے بھی جو ہے تقریباً 40 سال سے زائد گزار دیا۔ پھر اسی طرح مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری، ناظم، سابق ناظم جامعہ دارالسلام، مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی عمری، پھر اسی طرح حافظ سید شبیر صاحب، حافظ مولانا حافظ عبدالواجد صاحب، اور میرے بہت سارے اساتذہ ہیں۔ ان کی یہ خوبی دیکھیے، پوری زندگی جامعہ کے لیے وقف، زندگی وقف، مداومت عمل۔ شاید اللہ کو یہی پسندیدہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ لوگ پوری زندگی گزارے۔ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، نمونہ ہیں۔ میں باہر کی مثالیں دینے سے زیادہ میں اپنوں کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آپ بھی جہاں بھی ہیں، جس جگہ میں بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کیجیے، اخلاص کے ساتھ کام کیجیے۔ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ للہیت ہو اس کام میں اللہ برکت دیتا ہے، کام کی توفیق اللہ دیتا ہے، وہ ثمر آور بناتا ہے اس کام کو۔ اخلاص کے بغیر کام کریں گے، للہیت کے بغیر کام کریں گے، وہ تو ہے ہی ریاکاری، شرک وغیرہ، لیکن نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ اس لیے خاص کر میں ابنائے جامعہ سے، چونکہ میرا موضوع مداومت عمل ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کبھی آپ دعوت دین کے راستے میں جو لگے ہوئے ہیں، ایک مدت کے بعد اس میدان کو چھوڑ دینا، اصلاح نفس کے میدان میں لگے ہوئے ہوں، ایک مدت کے بعد آپ اس سے ہٹ جائیں، نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سب عبادت ہیں، دین کی خدمت عبادت سمجھ کر کیجیے۔ ہمارے اسلاف ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ محض دین کے خاطر، رضا الہی کے خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیے۔ مولانا ابو البیان حماد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے مولانا کی زندگی ہمارے بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، مولانا کو کیسے گزار دیے، جامعہ کے لیے پوری زندگی آپ نے گزار دی۔ لوگ جو ہیں مولانا ہی کو ناظم سمجھتے تھے، باہر ہر معاملہ آپ سے ہی حل کرتے تھے، مساجد کے متولی حضرات سمجھتے تھے کہ آپ ہی سب سے اہم ہیں، اور مولانا بھی انہی کے انداز میں انہیں تسلی دیتے تھے کہ آپ ایک مسجد کے متولی ہیں، پریشان ہیں، میں جو ہے 100 مسجدوں کا متولی ہوں، میں کتنا پریشان ہوں ائمہ کے تعلق سے، خطبہ کے تعلق سے۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہیں آپ کے لیے نمونہ ہے میرے دوستوں، خاص کر ان کی زندگیاں
ان کی زندگیاں جو ہیں قربانیوں پر مشتمل ہے۔ آپ ابنائے جامعہ ہیں، آپ بھی عہد کر لیجئے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اپنے اساتذہ کی طرح دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تفہیم شریعت کے لیے، تبیین شریعت کے لیے، تحکیم شریعت کے لیے زندگی وقف کریں گے۔ علماء کی اہم ذمہ داری ہے یہ، تحکیم شریعت، تفہیم شریعت، تبیین شریعت، خاص کر تحفظ دین۔ آج کے زمانے میں جیسا کہ ہمارے مولانا کاکا انیس صاحب نے بتایا، ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ بلکہ ہمارے اسلامک فقہ اکیڈمی میں حاضر ہوا ابھی قریب میں، تو وہاں ہمارے بمبئی کے ہمارے مفتی سعید صاحب بتا رہے تھے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ارتداد کا فتنہ عام ہوتے جا رہا ہے۔ عورتوں میں بے دینی، ارتداد، غیر مسلموں سے شادیاں، کل پرسوں بھی پڑھ رہا تھا، لاکھوں میں مسلم عورتیں جو ہیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں۔ لوگوں خاص کر یاد رکھو، علماء حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ دین کے لیے کام کرو، مستقل کام کرو۔ آپ بحیثیت عالم خطبہ جمعہ کے لیے اگر ذمہ داری ہے، پوری زندگی نبھائیے۔ آپ کا کام جب تک ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، مستقل کام، خطابت کا کام، دراست کا کام، قضاوت کا کام، جو بھی کام اللہ آپ سے دین کا لے رہا ہے ہمیشہ کے لیے کیجئے۔ اس سے جو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم لوگ سرخ رو ہوں گے۔ اس لیے کہ علم اگر عمل کے لیے نہ ہو، علم کے ذریعے سے قوم کی اصلاح اگر نہ ہو، ہم عند اللہ مسئول ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہے، سب سے پہلے وہ حضرات جہنم میں جائیں گے، اس میں سے 3 افراد میں سے عالم بھی ہے جو اپنے علم کے ذریعے سے قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا، للہیت کے ساتھ کام نہیں کیا، جہنم کے لیے ایندھن بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ منصب جتنا اونچا ہے، عظیم الشان ہے، ذمہ داری بھی اسی طرح ہے۔ ذمہ داری بہت ہے ہماری، اگرچہ کہ فارغین بہت ہیں، علماء بہت ہیں، لیکن عمری حضرات سے میں چاہتا ہوں کہ جامعہ کے مزاج کے مطابق، جامعہ کے منہج کے مطابق، جامعہ کے مقصد کے مطابق آپ کام کیجئے، اعتدال کی دعوت کو عام کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم کر رہے ہیں، جو چھوٹی موٹی خدمتیں، اللہ قبولیت سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔